پاکستان نے بارہا افغانستان کو یہ کہا کہ آپ کے ملک سے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، جو وہاں انتہا پسند لوگ موجود ہیں، اس کا کالا کما کیا جائے، مگر ایک بار بھی افغانستان نے اس بات کو نہ مانا، نہ اس پر بات کی، اور مسلسل کرے بغائے ہمارے مختلف علاقوں میں، مساجد میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں دہشت گرد کارروائیاں جو ہیں وہ ہوتی رہی. کبھی ہماری مساجد کے ساتھ کھیلا گیا، کبھی ہماری فورسز کے ساتھ کھیلا گیا، کبھی ہماری ایمبولینسز جو جا رہی ہیں ان کو جلایا گیا. کیا اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا یہ مسلمانیت ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت پہ قتل ہے. آج ہماری عوام، ہم علماء، ممبر و محراب سب اپنی افواج اور اپنے سپہ سالار کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، اپنے دفاع، اپنے ملک کا تحفظ کرنے کے لیے جو بھی کرنے جا رہا ہے اور جو کر رہا ہے، یقیناً یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہنے کے لیے بنا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی افغانستان نے رمضان کے اس مقدس مہینے میں کی ہے. کہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، کہاں اس رمضان المبارک کے مہینے کا احترام ہے، مگر ایک دفعہ بھی اس احترام کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک زیادتی جو ہے وہ کی ہے، اور جو پاک آرمی اور پاک فوج ہماری کر رہی ہے اور کرنے جا رہی ہے، یقیناً وہ اپنے دفاع کا حق رکھتی ہے، اور پوری پاکستانی قوم اپنی افواج اور اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. جی اچھا مولانا صاحب، ایک طرف تو افغانستان یہ خود ساختہ یہ کہتا ہے، قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اسرائیل کا اعلی کار بنا ہوا ہے، وہ بھارت کا اعلی کار بنا ہوا ہے، وہ ان لوگوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے جو کھلی اسلام دشمنی کے مرتکب ہیں، اور عالمی سطح پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ عالم جو ہے وہ اسلام دشمن ہے. اب افغانستان کی جانب سے جس طرح سے یہ کارروائیاں شروع کی گئیں پاکستان کے خلاف، پراکسی وار کا حصہ بنا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کے اندر کے مسلمان لوگ موجود ہیں جو کہ نیوٹرل ہے، ان کا رد عمل آ سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، بات بالکل ٹھیک ہی ہے کہ ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے، کیونکہ اس کو شکست ہوئی ہے مارکہ حاضر میں، اور ہندوستان بری طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور کو خاک میں ملا ہے، آپریشن بنیان و مرسوس میں اس کو یقیناً یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. کل تک افغانستان کو دہشت گرد کہتے تھے، اور وہ افغانستان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور آج وہ اس کو پارٹنر کہہ رہے ہیں، اور وہی پھر اسرائیل بھی اس سے آگے پارٹنر بن رہا ہے. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ تانے بانے سارے جو ہیں اس وقت ملے ہوئے ہیں، اور کسی طرح یقین پاکستان کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. اور آج ہمیں جو وہاں سے جنگ مسلط کیا گیا ہے، کیا تو انہوں نے، اب ختم پاکستان کرے، اور آج پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے مسلح یا افواج کے ساتھ کھڑی ہے، پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب فرمائے، اور نصر من اللہ و فتح قریب. اچھا مولانا صاحب، یقیناً اسلام میں تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی بہت بات کی گئی ہے، بھائی بھائی کے حقوق کے بارے میں بھی بہت بات کی گئی ہے. افغانستان کی جو دہشت گرد ہیں، خوارج ہیں، ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اپنے پڑوسی ممالک کے خلاف ہی اس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہی اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے کہنے پر جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا مائنڈ سیٹ آپ سمجھتے ہوتا ہوگا ان کا؟ کوئی بھی مذہب نہیں ہے، دہشت گرد کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے. جو جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، معصوم جانوں کے ساتھ، تو ان کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے. اور اس کے وہ کہتے ہیں نا، کسی مومن کو حق ہے، وہ جہنم، ان کا کتنا جہنم ہے. اور آج دیکھیں ساری دنیا میں یہ رسوائی اپنے ذمے افغانستان لے رہا ہے، اور ان خارجیوں کو پار رہا ہے. 47 فوارج
جو سارے کے سارے اگر دیکھا جائے کیا یہ کوئی ایک ایسا ملک ہے جو دہشت گردوں کو پرووائڈ کرے گا دنیا کے اندر، تو یہ یقیناً بہت ہی تکلیف کی بات ہے، اور افغانستان نے اس بات کو کبھی سمجھا نہیں ہے، کبھی بھائی سمجھا نہیں، کبھی ہمسایہ سمجھا نہیں ہے۔ تو افغانستان کے لیے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں تو ساری دنیا کے سامنے آج پوری دنیا میں افغانستان کے ساتھ کوئی بھی ملک کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے کہ اس طرح کی حرکات اور سکنات جو ہیں وہ کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا ملک جس طرح کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہندوستان کو بھی چلے چلوائے تھے، اور انشاءاللہ کوئی بھی ملک دشمن ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو اسی طرح چلے چلوائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز فتح حق اور سچ کی ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب کچھ سال پہلے رجیم چینج ہوا تھا، اس کے بعد افغانستان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، عالمی سطح پر بھی ہزیمت کا اس کو سامنا کرنا پڑا، پھر سینکشنز لگے، معاشی صورتحال خراب رہی، پھر اس کے بعد پاورٹی کا شکار رہا، بہت زیادہ عوام میں غربت پیدا ہو گئی۔ اب کیا آپ نہیں سمجھتے تھے کہ افغان طالبان اگر ان کی حکومت آئی تھی تو وہ اس ساری صورتحال پر توجہ دیتے اپنی عوام کے لیے، اپنی اسٹیبلٹی کے لیے، استحکام کے لیے، نہ کہ اپنے نیبر کنٹریز کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کو اپنے ملک کی ترقی کی طرح، ملک کی خوشحالی کی طرف آنا چاہیے تھا، مگر ان کی حکومت کے بنانے کا مقصد مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نہیں ہے، اور آج افغانستان کے لوگ بھی پریشان ہیں۔ آج افغانستان کے اندر بھی بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج دیکھ لیں کہ آج افغانستان دنیا کے اندر تنہا کرتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دو چار جو ہمارے مخالف ملک اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ افغانستان نے اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچا اور دنیا کے سامنے وہی چہرہ رکھا ہے جو ہمیشہ افغانستان کا بنا رہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہاں کے لوگ بھی اس چیز کے حوالے سے پریشان ہیں کہ جو حالات وہاں کے بن چکے ہیں، وہ کھانے کو ترس رہے ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، اور وہاں بہت سے مسائل ہیں۔ تو آج اندر بھی افغانستان کے اندر بھی بہت سی پریشانیاں لاحق ہیں جو افغانستان حکومت اور افغانستان خود جانتا ہے، اس کو تو صحیح کر نہیں سکتا اور چڑھ دوڑا ہے وہ اپنے ہمسائے ملک کی طرف۔ بالکل ایسا ہے، اپنے اندر کے معاملات کو کنٹرول کرنے میں وہ ناکام رہا اور اب اس نے ایک اور جنگ چھیڑ دی ہے، یعنی کہ پراکسی وار کا حصہ بن گیا۔ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا تھا، اس پر اپنا نقطہ نظر شیئر کیا، آپ کا بہت شکریہ۔